اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام عمرہ کی تربیتی کلاس کے حوالے سے میں آپ کا میزبان ثقلین نقوی حاضر خدمت ہوں۔ دعا گو ہوں کہ مالک کائنات آپ سب کو اپنا حفظ و امان نصیب فرمائے اور دنیا کے جس مقام پہ بھی تشریف فرمائے پروردگار کی جو نعمتیں ہیں جو رحمتیں ہیں وہ آپ کے شامل حال ہوں۔ عمرہ کی تربیتی کلاس جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پوری دنیا سے بندگان خدا پروردگار کی اس عظیم مقدس سرزمین پہ جانے کے خواہش مند ہوتے ہیں کہ جہاں پہ بیت اللہ بھی ہے، جہاں پہ بیت النبی بھی ہے، وہاں پر جاتے ہیں اور وہاں پر جا کر حج بھی بجا لاتے ہیں اور عمرہ بھی ادا کرتے ہیں۔ ضروری بات یہ ہے کہ جب ہم یہ اعمال انجام دینے کے لیے جائیں، بیت اللہ کی طرف جائیں، بیت النبی کی طرف جائیں، تو ہمارے اندر وہ معرفت ہونی چاہیے، ہمارے اندر وہ معلومات ہونی چاہیے کہ جن کے ذریعے سے ہم اپنی حج کو بھی دوام بخشیں اور اسی طرح اپنے عمرے کو بھی باقی رکھ سکیں۔ تو آج کی اس کلاس کا آج کے اس پروگرام کا مقصد یہی ہے کہ پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی بندگان خدا موجود ہیں جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، وہ اس پروگرام کے ذریعے سے اپنے عمرہ کے جو معاملات ہیں اور عمرہ کی جو ضروری جو احکامات ہیں ان سے آشنائی حاصل کریں، اور جب وہ عمرہ کی خاطر جائیں بیت اللہ کی طرف تو وہ ان کے پاس ایسی معلومات ہوں کہ وہ اپنے عمرے کو بہتر طریقے سے انجام دے سکیں۔ تو اس سے ضروری تھا کہ ہم کسی ایسی شخصیت کو دعوت دیتے کہ جو اس حوالے سے کافی مہارت رکھتی ہوں یا جن کا کافی ایکسپیرینس ہو۔ تو آج ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے اسی عمرہ تربیتی کلاس کو آپ تک پہنچانے کے لیے، ان مسائل کو آپ تک پہنچانے کے لیے ہماری بہت ہی معتبر شخصیت ہیں، علمی شخصیت ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، اور یہ تقریباً کوئی 27 سال سے تقریباً یہ مسلسل خداوند متعال کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں، چاہے وہ حج کا سلسلہ ہو، چاہے وہ عمرے کا سلسلہ ہو، اور اپنی زندگی کے مختلف ایام انہوں نے وہاں پہ گزارے، اور دنیا میں الحمدللہ ان کا ایک ایسا نام ہے، ایک اپنا ادارہ بھی رکھتے ہیں جس کے ذریعے سے یہ بندگان خدا کی تربیت بھی کر رہے ہیں اور ان کی جو فکر ہے اس کو بھی صحیح سمت لے کے جا رہے ہیں۔ میری مراد ہیں جناب علامہ محمد سلیم محمدی صاحب۔ قبلہ بہت شکریہ پروگرام میں آپ تشریف لائے اور ہمارے اس پروگرام کو رونق بخشی۔ قبلہ سب سے پہلے تو میں آپ سے ملتمس ہوں کہ یہ جو ہمارے مومنین کرام عمرہ کے لیے جاتے ہیں یا بعض افراد اس کو ترجیح نہیں دیتے، بتائیں کہ یہ عمرہ کی فضیلت کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ قال اللہ تعالی وتبارک فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وہو اصدق القائلین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ ماشاءاللہ آپ نے بہت بڑا سوال کیا ہے، اور عمرہ کی سعادت حاصل کرنا ایک بہت بڑی خوش بختی ہے، فضیلت ہے اس کی، اور ذات الہی جس پر راضی ہو جائے سبحان اللہ، تو اس کو حج اور عمرہ یا عمرہ کی سعادت نصیب فرماتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی قرآن مجید کی، کہ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ صفا اور مروہ یہ من شعائر اللہ ہیں، اللہ کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جو کوئی بھی حج پہ جائے یا عمرہ پہ جائے تو وہ ضرور ان کے درمیان طواف کرے۔ یہاں طواف لغوی معنی میں ہے، یعنی چکر لگائے، صحیح، 7 چکر سائی کے، صحیح، اور جو بھی یعنی اچھائی کا اور نیکی کا ارادہ کرے اس حد تک، یعنی آیت کے الفاظ جو ہیں سبحان اللہ، کہ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ، علیم، اللہ خود اس کا شکر گزار، اللہ اکبر، اللہ اللہ اس کا شکر کرے سبحان اللہ، کہ وہ اللہ کے گھر میں جا کر اللہ کے گھر کا طواف کریں۔ اور پھر یہ ہے کہ جب آپ خانہ کعبہ میں جائیں
تو اس کی ایک بہت بڑی فضیلت ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. فرمایا کہ جہاں بہت سی احادیث اور بہت سی چیزوں کے بارے میں کہ من نظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادہ، سبحان اللہ. اسی طرح قرآن کے بارے میں فرمایا کہ جو قرآن کی زیارت کرے تو عبادت، اور پھر یہ بھی فرمایا کہ جو کوئی خانہ خدا پہلی نظر خانہ خدا کی طرف دیکھ کر جو دعا بھی مانگے گا وہ دعا قبول ہو جائے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دعائیں تو بہت ساری ہوتی ہیں، ہاں رزق کی دعا ہوتی ہے، اولاد کی دعا ہوتی ہے، کاروبار کی دعا ہوتی ہے، صحت بیماری سے صحت یابی کی دعا ہوتی ہے، تو وہ کون سی ایک دعا مانگیں اور کس کو ایک دعا قرار دیں؟ اللہ اکبر. کہ دعائیں تو بہت سی ہیں. صحیح. تو اب اس کے لیے یہ ہے کہ ایک جنرل طور پر ایسا جملہ تیار کیا جائے اچھا. کہ جس میں تمام دعائیں شامل ہو ساری دعائیں سمٹ کے آ جائیں، سبحان اللہ. اور وہ ہو بھی ایک ہی، واہ. اور پھر اگر وہ قبول ہو گئی تو ساری کی ساری قبول ہو جائیں. سبحان اللہ. یعنی اتنا احاطہ اس دعا میں ہے. صحیح. ماشاءاللہ. وہ کیا الفاظ ہیں جنرل طور پر کہ جس کو ہم تیار کریں اور بارگاہ الہی میں خانہ کعبہ کا ائمہ طاہرین علیہ الصلاۃ والسلام کا واسطہ دے کے بیان کرے کہ یا اللہ مجھے یہ سعادت نصیب فرما اچھا. کہ میں جب کبھی جہاں کہیں جو دعا بھی مانگا کروں قبول ہو جائے گا. اللہ اکبر. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے. تو یہ ایک ایسا جنرل سب دعائیں سمٹ کے آ گئی صحیح. کہ اور اگر یہ دعا قبول ہو گئی تو آپ کو جب بھی دست دعا بلند کریں گے ہمیشہ تو کے دعا. لیے کیا بات ہے. ایک سند مل جائے گی سبحان اللہ. کہ آپ مستجاب الدعا، اللہ اکبر. یعنی وہ شخصیت ہیں کہ جن کی دعا قبول ہوتی ہے. سبحان اللہ. اور لوگ تلاش کرنے پڑتے ہیں کہ جن کی دعائیں قبول ہوں. جی تو اب انشاءاللہ آپ اس سعادت عظمیٰ کو حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے سفر کو مبارک فرمائے سبحان اللہ. اور کما حق فیض اٹھانے کی توفیق عطا. بالکل. بولے آپ نے بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی اور فرمایا کہ ایک تو ہے کہ خانہ خدا کی طرف جانا، اور دوسرا یہ ہے کہ وہاں سے جو فیض حاصل ہوتا ہے انسان اس کو لے، اور اس سے جو اگلا مرحلہ ہے وہ یہ ہے کہ اس فیض کو پھر باقی بھی رکھا جائے. قبلہ ایک نعمت ہمیں مل جاتی ہے، اور جب ہم اس نعمت کی قدر نہیں کرتے تو پھر ذات پروردگار ہم سے وہ نعمت چھین بھی لیتا ہے. قبلہ اس حوالے سے کیا کہیں؟ دیکھیے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر مختلف عبادتوں کو فرض کیا ہے، سبحان اللہ. اور ہر عبادت کے پھول کی ایک اپنی خوشبو ہے. صحیح. ہر عبادت کو کر لینا آسان ہے باوجود اس کے کہ مشکل ہے. صحیح. مشکل کے باوجود آسان ہے، صحیح. لیکن اس کی ہوئی عبادت کو بچانا باقی بڑا رکھنا مشکل بہت مشکل ہے. وہ بڑا مشکل کام ہے. اب دیکھیں نا، حج ہے، بڑا مشکل کام ہے، بہت محنت طلب کام ہے، لیکن اس مشکلات کے باوجود حج کرنا آسان ہے. صحیح. کیے ہوئے حج کو بچانا بڑا مشکل ہے. صحیح. اسی طرح آپ لے لیں نماز کا لے لیں. صحیح. نماز پڑھنا کوئی آسان کام ہے؟ نہیں. بہت مشکل کام ہے. طہارت صحیح ہو، وضو غسل وغیرہ جو ہیں یہ صحیح ہوں، شیطان سے چھٹکارا بھی حاصل کرنا. ہاں. اور جو ہم ان عبادات کی نیت میں ایک جملہ کہتے ہیں قربتاً الی اللہ، صحیح. اصل میں اس کے فلسفے کو سمجھنا چاہیے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ نماز پڑھ رہا ہوں، روزہ رکھ رہا ہوں، حج کر رہا ہوں، عمرہ کر رہا ہوں تیرے تقرب کے لیے، صحیح. تیری قربت حاصل کرنے کے لیے. اب ہم لوگ تو غیر معصوم ہیں نا. صحیح. معصومین کو تو یہ تقرب ہے نا، نصیب ہے ان کو. صحیح. تو اب ہم تو کہہ رہے ہیں قربتاً الی اللہ، صحیح. کہ اللہ کی طرف سے بھی تو ہمیں سند آئے کہ واقعاً تمہارا تقرب قبول ہو گیا صحیح. اور تم ہمارے قریب ہو گئے. سکتی ہو. دعائے کمیل میں امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد کہ یا اے اللہ کو کہا کرو کہ اے اللہ مجھے اپنے پسندیدہ بندوں میں سے قرار دے، سبحان اللہ. اپنے قریب ترین لوگوں میں سے قرار دے. تو پھر مولا فرماتے ہیں کہ یہ انعام اور یہ سند اور یہ فضیلت حاصل نہیں ہو سکتی مگر تیرے خاص لطف و کرم سے. بالکل.
اب وہ ہمیں خاص اپنا لطف و کرم عطا فرمائے تو یہ اس کا لطف و کرم ہمارے لیے سند ہو. بالکل آپ نے صحیح فرمایا. وہ جملے ہیں کہ اللہ بجودک و کرمک، کہ جب تک تیرا لطف و کرم حاصل نہیں ہو سکتا اس وقت تک ہمیں یہ ممکن نہیں ہے. قبلہ چونکہ آج ہماری جو عمرہ کی تربیتی کلاس ہے تو اس کی جیسے باقی ہماری عبادات ہیں ان کی بھی ہم نیت کرتے ہیں، تو اس کی نیت کیسے کرنی چاہیے اور نیت ہم اس کی کب سے کریں، اس کی کیا ہمیں بتائیں گے؟ دیکھیے اصل میں عمرہ مفردہ کے 7 اعمال ہیں واجب. ٹھیک ہے. جس طرح نماز میں آپ جو بھی نماز پڑھیں، صبح کی، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی، تو ہر نماز کی نیت ہے، روزے کی نیت ہے، وضو کی نیت ہے، غسل کی نیت ہے. یعنی ہر عمل چاہے وہ واجب ہے یا سنت ہے صحیح. تو اس کی نیت ہے. تو اب یہ عمرہ کے جو واجب اعمال ہیں ان کی ٹوٹل تعداد 7 ہے. ٹھیک ہے. وہ اسٹارٹنگ ہوتی ہے احرام سے. صحیح. تو پھر باری باری قبلہ اس کو چلاتے ہیں. سب سے پہلے احرام جی. کہ کب باندھنا چاہیے، کہاں سے باندھنا چاہیے، اس کی کیا اب چونکہ اس کاروان کی جو پرواز ہے وہ مدینہ کی ہے. صحیح. اور یہ بہت اچھا ہے، جدہ جانے سے بہت بہتر ہے پہلے مدینہ منورہ جانا. ان کے جو افراد عمرہ کے لیے جائیں وہ بہتر ہے کہ وہ مدینہ کا سفر اختیار کریں نہ کہ جدہ کی طرف جائیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ احرام باندھنے کا مسئلہ کما حق کو صحیح ہو جاتا ہے. صحیح. جدہ جائیں. صحیح. اب جدہ جائیں، مثال بعض لوگوں کی پرواز جدہ کی نہیں بھی ملتی. ٹھیک ہے. لیکن اس کے لیے پھر یہ ہے کہ یا آپ کو پھر جدہ اتر مدینہ کے آنا پڑے گا. جوفہ جائیں صحیح. یا جدہ اتر کے سیدھے مدینے جائیں. یعنی احرام کے لیے لازم ہے جو حکم اولی اور اصلی حکم ہے وہ یہ ہے کہ میقات سے باندھیں. صحیح. حتماً میقات سے باندھیں. میقات. ٹھیک ہے. پہلا حکم جو ہے وہ یہی ہے. ٹھیک ہے. تو جو لوگ مدینے جاتے ہیں ان کے لیے یہ حکم آسان ہو جاتا ہے. یعنی 100% بالکل آسان اور فقہ کے لحاظ سے بالکل صحیح ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب آپ لوگ اس کے اب ترتیب سے ہم بیان کریں تو مراحل ہیں. پہلا مرحلہ ہے مدینہ کی زیارات. صحیح. اچھا قبلہ میقات سے مراد کوئی خاص مقامات ہیں نا؟ جی. وہ جو 3 مقام ہیں میقات سے مراد جو ہوتے ہیں وہ مقامات کے جہاں اللہ تعالیٰ کے رسولوں نے، نبیوں نے، ہمارے ائمہ طاہرین علیہم الصلاۃ نے احرام باندھا. ٹھیک ہے. اور مدینہ سے چلتے ہوئے جب ہم مدینہ سے چلیں گے مکہ کی معظمہ کی طرف جی تو مدینہ سے تقریباً شہر سے 11 کلومیٹر باہر صحیح ایک میقات ہے. ٹھیک ہے. اس کا نام بہت بڑا میقات ہے جس کا نام ہے، اس کو وہاں کے لوگ مسجد میقات بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. مسجد ذوالحلیفہ. ٹھیک ہے. یہ اس بستی کا نام ہے اور پھر یہ اسی مسجد کا نام بھی پڑ گیا. ٹھیک ہے. اچھا یہ قریب ہے بیر علم یا بیر علی کے. ٹھیک ہے. اور اس کا ایک اور نام مسجد شجرہ بھی ہے. ٹھیک ہے. اسی مسجد ذوالحلیفہ کا نام دوسرا مسجد شجرہ بھی ہے. ٹھیک. ایک ہی مسجد کے سارے نام. اور اس کے ساتھ میں نے آپ کو بتایا وہ ایک جگہ ہے بیر علم. جی مشہور اور تاریخی واقعہ جو ہے اس کے بارے میں ہے. صحیح. تو اب جب ہم مدینہ منورہ کی زیارات سے مکمل کر کے اور فارغ ہو کر ہم مکہ معظمہ کی طرف آئیں گے تو آپ لوگ یہ کریں کہ اپنے ہوٹل سے ہی احرام کے کپڑے بغیر نیت کے پہنتے آئیں. اچھا ٹھیک ہے. پہنتے آئیں. ٹھیک ہے. کیونکہ وہیں سے غسل کریں، وضو کریں اور کپڑوں کو زیب تن کریں. غسل وہاں کریں یا وہاں مسجد میں بھی بہترین انتظام ہے. اچھا مسجد شجرہ میں. ہاں مسجد شجرہ میں ٹھیک ہے. وضو کے لیے بھی انتظام ہے، غسل کے لیے بھی انتظام ہے. تو اگر آپ وہاں کریں تو ہم تو جب جاتے ہیں وہیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے. بس احرام کے کپڑے وہاں سے پہنتے آئیں. ٹھیک ہے. تاکہ وہاں سے ہم سارا اپنا سامان پیک کر کے بس میں رکھ دیں. ٹھیک ہے. پھر یہ نہ ہو کہ یہ مردوں کے لیے خصوصاً کہ یہ لباس اتارنا پڑتا ہے، 2 چادریں پہننی پڑتی ہیں، وہ لباس کہاں رکھیں گم ہو جائے. تو بہتر ہے کہ وہیں سے ہی آپ لوگ فریش ہو کے آئیں. صحیح. ٹھیک ہے. تو یہاں آ کے اب مسجد میقات میں آئیں. اب احرام سے پہلے ٹھیک ہے کہ کچھ مستحبات ہیں. ان کے مثلاً غسل کریں باندھنے سے پہلے. ٹھیک ہے. احرام ٹھیک ہے نا. ویسے تو آپ نے وہاں سے احرام کے کپڑے پہن لیے لیکن ابھی وہ آپ کا وہ احرام نہیں ہے. صحیح. ابھی لباس ہے. ٹھیک ہے. احرام تب بنے گا جب آپ اس کی باقاعدہ نیت کریں گے. صحیح. ان کے وہ میقات جا کے کرنی پڑے گی. ہاں جس کا مرحلہ آگے آ رہا ہے. ٹھیک ہے. کہ آپ لوگ آئیں تو غسل کریں
کہ میں عمرہ مفردہ کے احرام کے لیے غسل کرتا ہوں یا کرتی ہوں قربتاً اللہ، واجب نہیں ہے یہ، لیکن مستحبات کے بھی فوائد ہوتے ہیں کہ اگر مستحبات کو ادا کیا جائے تو وہ واجب کی کمی کو پورا کر دے۔ اب جیسے نماز میں ہے کہ آپ واجب نماز بھی پڑھیں، سنت بھی پڑھیں، اس میں جو ایک فلسفہ یہ بھی ہے کہ اگر واجب نماز میں کوئی کمی رہ گئی ہے، بھول چوک کے کوئی، تو وہ سنت نماز جو ہے اس کو کور کر لے گی۔ ٹھیک ہے، تو مستحب ہے کہ غسل کریں۔ غسل کا طریقہ وہی ہے کہ جیسے غسل کیا جاتا ہے عمومی، ہاں، اس کی نیت جو ہے وہ یہی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ عمرہ مفردہ کے احرام کے لیے باندھنے کی غسل نیت، ٹھیک ہے، کرتا ہوں یا کرتی ہوں قربتاً اللہ، ٹھیک ہے، وہاں لیڈیز پورشن علیحدہ ہے، جینٹس پورشن جو ہے وہ علیحدہ ہے، وضو کی بھی جگہ ہے۔ تو اب آپ نے پھر وہ غسل کر کے احرام کے کپڑے وہی پہن لیں گے، ابھی نیت نہیں کرنی، صحیح، پھر آپ آ جائیں گے مسجد شجرہ میں، ٹھیک ہے، وہ بالکل یہ سب کچھ مسجد شجرہ میں ہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب جب آپ اندر آئیں گے تو سب سے پہلے 2 رکعت نماز، نماز پڑھیں، تحیہ مسجد، ٹھیک ہے، بہت عظیم مسجد ہے کہ جہاں سے نبی، انبیاء، مرسلین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی مولا محمد، کائنات امیر المومنین علیہ السلام، اللہم صلی علی امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد، اور جب یہ قافلہ چلا تھا مدینہ منورہ سے صحیح، امام علی مقام کا، سید الشہداء، تو انہوں نے احرام باندھے تھے تو وہ بھی یہیں مسجد شجرہ سے، شجرہ سے ہوئی ٹھیک، سب نے۔ تو 2 رکعت نماز تحیہ مسجد پڑھیں، 2 رکعت نماز شکرانہ پڑھیں، اور اگر کسی واجب نماز کا ٹائم نہیں ہے تو پھر حکم ہے کہ 6 رکعت نماز پڑھیں، 2 کر کے، ٹھیک ہے، ہر 2 رکعت کی علیحدہ علیحدہ نیت کریں کہ عمرہ مفردہ کے احرام کے لیے 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں قربتاً اللہ، وہ 6 رکعت نماز پڑھنی ہے، 2 کر کے، جی، 3 6 جوڑے، ٹھیک ہے، 3 جوڑے پڑھیں گے۔ ہاں، اگر کسی واجب نماز کا ٹائم ہے تو واجب نماز پڑھ لیں تو پھر یہ 6 رکعت نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ یہ مجھے معلوم نہیں ہے، یہ ماشاءاللہ سالارہ نے قافلہ بہت تجربہ کار ہیں، تو کوشش فرمائیں کہ آپ کا سفر ایسا ہو کہ آپ مغرب کی نماز، عشاء کی نماز مسجد شجرہ میں پڑھیں، صحیح، وہاں سے پھر نماز پڑھ کے احرام کی نیت کر کے تو پھر آپ وہاں سے روانہ ہو، رات کا سفر ہو جائے، کیونکہ رات کے سفر میں یہ ہے آیت اللہ العظمیٰ آغا سیستانی قبلہ جی جی، اور آیت اللہ العظمیٰ راہبر معظم، ان کا یہ ہے کہ رات کو اگر سفر کیا جائے تو کفارہ نہیں پڑتا، صحیح، اور یہ بھی میں وضاحت کر دوں، کفارے کا تعلق مردوں سے ہے، ٹھیک ہے، خواتین کے لیے خواتین کفارہ نہیں ہے، ٹھیک، تو اس میں یہ ہے کہ یہ پروگرام کو سیٹ کریں گے۔ صحیح، پھر یہ کہ ان کے لیے ممکن ہے بعض اوقات وہاں کے قوانین کے تحت کوئی مجبوری یہ ہو مسائل ہو جاتی ہے، سکتے ہیں، صحیح، تو ابھی بھی فون آئے ہیں آج بھی کہ جی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ مغرب کی نماز وہاں پڑھیں، لیکن یہ ہمیں ایسا کرنے نہیں دے رہے، ٹھیک، تو ظاہر ہے وہ انتظامی حالات کی وجہ سے کچھ مشکل۔ صحیح، تو اب آپ تیار ہو گئے احرام باندھنے کے لیے، احرام کے لیے، احرام تو آپ نے پہنا ہوا ہے، جی، اب آپ نے اس کو باقاعدہ فقہ کے مطابق احرام بنانا ہے۔ صحیح، وہ کیسے کریں گے؟ تو آپ بہتر ہے کہ مسجد کے محراب میں آ جائیں، مسجد کے محراب میں۔ دیکھیے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میں سب سے پہلے حج پہ گیا تھا جی، 1986 میں، تو وہ پوری مسجد اس کمرے جتنی تھی، بس اچھا، پوری مسجد وہ پر ممکن نہیں ہوگا، اتنے لوگ آ رہے ہوتے ہیں، ہاں، تو اب وہ مسجد بہت وسیع ہو چکی ہے، صحیح، اب وہ اصل مسجد ہم کہاں سے تلاش کریں، اچھا، اس کے لیے مسئلہ ہے۔ ٹھیک ہے، اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ محراب میں آ کے نیت کریں، اور نیت کرنے کے بعد پھر آپ تھوڑا سا ادھر ادھر دائیں بائیں تھوڑا سا چکر بھی لگائیں، نیت بھی کرتے جائیں، تلبیہ بھی دہراتے جائیں، تاکہ کچھ تسلی ہو سکے کہ انشاءاللہ وہ اصل مقام، اگر یہ جگہ نہیں تو وہ جگہ ہوگی، یہ نہیں تو وہ ہوگی، ٹھیک ہے، تو اب عمرے کی نیت جو آپ، وہ احرام کی نیت جو آپ نے کرنی ہے وہ کرنی ہے جس کا آپ نے عمرہ کرنا ہے۔ مثلاً آپ نے اپنا عمرہ کرنا ہے، اس کا ایک علیحدہ سلسلہ ہے، پھر علیحدہ وہ اپنا عمرہ بھی اگر وہ سنت ہے، مستحب ہے، یا آپ نے کوئی منت مانی ہوئی تھی کہ بھئی میرا فلاں کام ہو جائے تو میں عمرہ کروں گا،
کروں تو گی، اب صحیح، چونکہ ادائیگی یہ منت واجب ہوتی ہے تو اس کے لیے بھی الگ سے نیت کریں گے، یہ اب آپ ہر کوئی اپنا اپنا پروگرام جو ہے وہ آپ بتائیں گے تو اس کے مطابق میں تو ایک جنرل بات کر دوں گا، صحیح، لیکن ہر کسی کی نیت کا تعلق جو ہے وہ اس کی اپنی نیت سے ہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو مثلاً عمرہ مفردہ، اب احرام کے کپڑے تو ہم نے پہنے ہوئے ہیں، صحیح، تھوڑا سا ان کو احرام کے کپڑوں کو حرکت دیں، ٹھیک ہے، حرکت دیں۔ احرام مردوں نے جو اوپر وہ پہنا ہوتا ہے، چادر، اور اس میں یہ خیال رکھیں کہ مردوں کے لیے ممنوع ہے کسی قسم کی سلی ہوئی چیز پہننا، صحیح، یعنی کہ وہ بنیان، جو عمرہ کے جو کپڑے ہوں گے ہاں وہ سلے ہوئے صرف نہ دو ہوں گے، کپڑے، ٹھیک ہے، 2 چادریں انسلی، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے کوئی سلا ہوا لباس نیچے مثلاً بنیان، جراب وغیرہ کوئی بھی ایسی چیز مردوں کو اجازت نہیں ہے۔ اور عورتوں البتہ کے لیے خواتین کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے صحیح، کہ وہ اپنے لباس کے اوپر ہی وہی احرام کے کپڑے جو ہیں وہ مستحب ہے کہ احرام کے ساتھ وہ جو کپڑے پہنے وہ سفید ہوں، جرابیں پہنے وہ سفید ہوں، صحیح، حتیٰ کہ جوتی بھی پہنے تو سفید، مستحب ہے، ثواب ٹھیک سنت ہے۔ تو اب مثلاً نیت کرنی ہے احرام کی، ٹھیک ہے، تو اس میں 3 چیزوں کا خیال رکھا جائے، ایک احرام کے کپڑے، دوسرا نیت، اور تیسرا تلبیہ۔ کہ عمرہ کی نیت میں کیا کرتا ہوں کہ عمرہ مفردہ کے لیے احرام باندھتا ہوں قربتاً الی اللہ۔ ٹھیک ہے، اب جن کا اگر سنت ہے، مستحب ہے، یا جن کا واجب ہے، ہاں اگر واجب ہے اس اس کے کے الفاظ اور ہوں گے، ٹھیک ہے، کہ عمرہ مفردہ ادائیگی منت کرتے ہوئے، صحیح، جنہوں نے منت مانی ہوئی تھی بالکل، بالکل، تو ان کا یہ ہوگا کہ ادائیگی منت کرتے ہوئے عمرہ مفردہ کا احرام باندھتی ہوں یا باندھتا ہوں واجب قربتاً الی اللہ۔ سر، پھر اس میں اور اگر صاحب اس میں جب ہم کسی کی نیابت میں کرتے ہیں تھوڑا سا اس کو بھی بتا ہاں اس میں یہ ہے کہ پھر اس کا جس کی نیابت میں کرے تو فقہ کی اصطلاح میں اسے منوب انہو کہتے ہیں، یعنی جن کی طرف سے، تو ان کا نام لیں اور ان کی ولدیت، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا، مطلب میں اپنے عمرہ والد صاحب کے مفردہ، لیے، ہاں والد صاحب کا نام لیں اور ان کے والد صاحب یعنی آپ کے دادا ابن فلاں ان کا نام لیں قربتاً الی اللہ، لیکن پہلا عمرہ اپنا کریں۔ ٹھیک ہے، اور یہ بھی میں عرض کر دوں، وضاحت کر دوں، اپنا عمرہ 1 مہینے میں ایک، ٹھیک ہے، بس۔ ہاں البتہ یہ وہ مہینے کا معیار کیا ہے، ٹھیک ہے، اس کا جو ہے نا کیسے سمجھیں، مثلا مہینے جیسے سے مراد یہ ہے، رجب یا شعبان یا ماہ رمضان، مہینے سے مراد یہ ہے کہ چاند چینج ہو جائے۔ ٹھیک ہے، مثلا آپ نے ایک عمرہ کیا چاند کی 29 کو، صحیح، دوسرے دن پہلی ہو گئی، صحیح، یا 30 کو کیا دوسرے دن پہلی ہو گئی، ٹھیک ہے، تو اس میں آپ پھر پہلی کو اپنا دوسرا بھی کر سکتے ہیں، لیکن اگر ایک ہی چاند میں آ رہے ہیں، مثلا ایک اپنے 5 کو کیا دوسرا اپنا 25 کو نہیں کر سکتے، اپنا ایک، ٹھیک ہے، اور البتہ دوسروں کی نیابت میں، مرحومین کی، بزرگوں کی، اور یہ نیابت زندوں کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے، اچھا، فوت شدگان کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے، دونوں کی مکس بھی ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں عمرے کے لیے آپ بے شک جتنے لوگوں کا نام لے لیں، ٹھیک ہے نا، کوئی حرج نہیں ہے، ایک عمرے میں آپ 10 بندوں کا نام بھی لے سکتے 10 ہیں، کیا 10 کروڑ کا نام لے لیں، یہ آپ کی وسعت ہے، ٹھیک ہے، اس کی رحمت میں کوئی کمی سبحان نہیں ہے۔ اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، دیکھیں نا، اگر آپ مثلاً 1000 بندے کا نام لے لیتے ہیں، جن میں مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، مرحومین بھی ہیں، زندہ بھی ہیں، آپ ایک عمرہ کریں گے، آپ نے جتنے لوگوں کا نام لیا، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو ایک ایک عمرے کا ثواب ثواب دے دے گا۔ گا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات، سبحان اللہ، اس کی رحمت کی وسعت تو دیکھیں، اللہ اکبر، ہم تو نہیں پا سکتے اس کی رحمت کی وسعت کو۔ ہاں جی، وہ باعظمت اور بابرکت ذات ہے کہ جس کی رحمت جس کے غضب سے پہل کر جاتی اللہ ہے، اکبر، سبحان اللہ، وہ کریم ذات ہے۔ صحیح، تو اب آپ یہ نیت کر لی ہم نے، نیت فرمائیں گے، جی، وہ میں نے عرض کیا کہ کپڑوں کو حرکت دیں گے، ٹھیک ہے، اور ساتھ ہی آپ تلبیہ پڑھیں گے ٹھیک ہے، کہ اس کے بارے میں حکم ہے کہ صحیح تلفظ سے ادائیگی کی جائے۔ صحیح، ان کے مخارج کا صحیح انداز میں لبیک اللہم لبیک، صحیح، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک۔ حاضر ہوں میرے اللہ، میں حاضر ہوں، سبحان اللہ،
تھوڑا سا یہ تصور تو کریں کہ ہم اللہ کس کو کہہ رہے ہیں لبیک، صحیح، بارگاہ الہی میں کہہ رہے ہیں. ہمارا یہ لبیک اتنا وسیع ہونا چاہیے کہ ادھر سے آواز آئے، جی میرا بندہ، اللہ اکبر، میں تو تیرے اس لبیک کی انتظار میں تھا، سبحان اللہ، بتا تیری کیا خواہش ہے. تیرا یہ ایک بول مجھے اتنا پسند آیا اللہ اکبر، کہ میں نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور میں نے تجھے اس کا سارا اجر دے دیا. سبحان اللہ. تو اب یہ ہے کہ عمرہ مفردہ کہ نیت کر لی، کا احرام کی نیت ابھی پہلا مرحلہ ہے. جی جی، احرام کی نیت، احرام کی ہم نے نیت کر لی تو احرام سے 24 چیزیں کیا ہو جاتی ہیں؟ حرام، ان 24 چیزوں میں پھر تقسیم ہے. کچھ صرف مردوں پر حرام ہوتی ہیں، صحیح، کچھ صرف عورتوں پر حرام ہوتی ہیں، کچھ دونوں دونوں پر حرام ہوتی ہیں. صحیح. اس کی 3 قسمیں ہیں. اچھا اب دیکھیے ہم بخاری صاحب میں اس کی وضاحت کر دوں. بالکل بالکل، خود احرام کا معنی ہی یہی ہے کہ بھئی اس پر اس کی وجہ سے یہ چند چیزیں حرام. اور دیکھیے ہم یہ تو عمرے پہ جائیں گے احرام باندھیں گے یا حج پہ جائیں گے احرام باندھیں گے تب یہ چیزیں حرام ہوں گی. صحیح، اب ہم ہر روز اپنے اوپر کچھ چیزیں حرام کرتے ہیں، پھر وہ خود بخود حلال ہو جاتی ہیں. اچھا، مثلاً وہ کیسے؟ ماشاءاللہ اب سب لوگ نمازی بیٹھے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تو نماز کی جو اسٹارٹ تکبیر ہے اس کا نام کیا ہے؟ تکبیرۃ الاحرام. نماز کی اور کسی تکبیر کا نام تکبیرۃ الاحرام نہیں. پہلی کا ہے سب سے پہلی تکبیر کا نام کیا ہے؟ تکبیرۃ الاحرام. اب ہم نے ادھر کہا اللہ اکبر، یہ ہے تکبیرۃ الاحرام، ہماری نماز اسٹارٹ ہو گئی. بالکل، اس تکبیر کے کہنے سے ہم پر کئی چیزیں حرام ہو جاتی ہیں. سبحان اللہ، مثلاً قبلہ سے منہ موڑنا حرام، صحیح، کسی سے گفتگو کرنا حرام، کھانا حرام، پینا حرام، حرام، چہل قدمی کرنا، کچھ بھی. یعنی صحیح. اب دیکھیں، اب ماشاءاللہ میری مائیں بہنیں تشریف فرما ہیں، لیکن فقہ کا مسئلہ ہے. نماز کی جب تکبیرۃ الاحرام کہہ دی تو شوہر بیوی پر حرام، بیوی شوہر پر حرام. اللہ اکبر. اب یہ کب محل ہوں گے؟ جب ہم کہیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ جب سبب حرمت جو ہیں وہ ہٹ جائیں گے تو سب کچھ حلال ہو جائے گا. تو اسی طرح احرام جب یہ ہم باندھتے ہیں صحیح. اس کا بھی یہی ہے، ٹھیک ہے. اور تکبیرۃ الاحرام کا معنی بھی یہی ہے. ٹھیک، تو اب اس میں خیال رکھنا ہے 24 چیزیں، 24 چیزوں کا، جس کی لسٹ جو ہے وہ ماشاءاللہ اس کتاب میں ہے. صحیح، مثلا مرد آئینہ دیکھنا حرام، خوشبو حرام، مرد کے لیے سر پر سایہ کرنا حرام، وہ پشت پا کو ڈھانپنا یہ حرام. اس لیے ضروری ہے کہ آپ لوگ مرد حضرات صحیح، وہ ہوائی چپل وہ ساتھ اس کا استعمال کریں. اس کا استعمال احرام تک، جب تک آپ کا احرام ہے تب تک. تو اب احرام کے بعد ماشاءاللہ آپ دعا مانگیں گے، یا اللہ یہ وہی جگہ تو ہے جہاں سے جناب زہرا نے احرام باندھا اللہ تھا، اکبر، سبحان یہ وہی جگہ تو ہے جہاں سے جناب ثانیہ زہرا نے احرام باندھا تھا، یہ وہی جگہ تو ہے جناب ام کلثوم نے احرام باندھا تھا، ہمارے ائمہ امام حسن مجتبیٰ نے احرام باندھا تھا، امام سید سجاد علیہ السلام نے احرام باندھا. اچھا وہ ائمہ طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام تو اپنا وقت پورا کر چکے، اب آپ کے امام زمانہ کہاں سے احرام باندھتے ہیں؟ سبحان اللہ. اور دیکھیے ہر حج، یہ لازم ہے، ہر حج حجت خدا سے خالی نہیں ہوتی. اللہ اکبر. حتمن یقیناً حجت الہی ہر حج میں. اور ہمارے لیے وہی حج اکبر ہے کہ جس میں امام معصوم کی شرکت ہو. سبحان اللہ. اور امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام ہر حج میں تشریف فرما ہوتے ہیں. اللہ اکبر. اور اس کے بعد دیکھیے اور کیا مرحلہ ہے کہ حج میں اپنے مومنین کی مدد بھی کرتے ہیں. سبحان اللہ. امام سبحان اللہ. کیونکہ ظاہر ہے حج کے مراحل جو ہیں وہ آسان نہیں ہے، مشکلات بھی ہیں اس میں. تو امام زمانہ علیہ السلام مدد فرماتے ہیں. صحیح. عرفات میں آپ کے ساتھ، مینا میں آپ کے ساتھ، مزدلفہ میں آپ کے ساتھ، ہر جگہ آپ کے ساتھ، سبحان ہر مرحلے پر آپ کے ساتھ. سبحان تو اب آپ احرام باندھ کے جب مکہ معظمہ کی طرف روانہ ہوں گے، تقریباً 6-7 گھنٹے کا سفر ہے صحیح. بس کا. ٹھیک بس کا.
ٹھیک ہے. اور چھوٹی گاڑی ہو تو وہ ذرا پھر جلدی پہنچا دیتی ہے. صحیح. اچھا آقا، جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ وہ 24 چیزیں حرام ہو جاتی ہیں مرد پہ، تو جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ سایہ، تو یہ جو ہم گاڑیاں استعمال کرتے ہیں وہاں پہ وہ بھی تو پھر سایہ دار ہوتی ہیں. ہاں وہ اس تو کی ہیں. چھت ہوتی اب ہے. مثلاً دیکھیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ احرام باندھ کے جاتے ہیں جہاز میں، سفر ظاہر ہے اس کی بھی چھت ہے. صحیح. اب بس کی بھی چھت ہے، بغیر چھتوں کے تو بس نہیں ملتی نا. صحیح. اور پھر تو بعض اب اوقات موسم کا بھی بہت شدت ہوتی ہاں ہے. موسم کا بھی یہ ہوتا ہے، گرمی ہوتی ہے، سردی ہوتی ہے. تو اس میں یہ ہے کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ آیت اللہ العظمیٰ آغا سیستانی قبلہ کا یہ ہے کہ دن کا کفارہ ہے، رات کا نہیں. اس لیے میں نے عرض کیا کہ آپ مغربین کی نماز وہاں پڑھیں اور اس کے بعد جب آیت اللہ العظمیٰ رہبر معظم ان کا بھی یہی ہے کہ دن کا ہے، رات کا نہیں ہے. صحیح. البتہ 3 مجتہد ایسے ہیں کہ جن کا ہے کہ رات کا بھی ہے اور دن کا بھی ہے. اچھا. ایک مرحوم و مغفور آیت اللہ العظمیٰ آغا سید محسن الحکیم، صحیح. جو بزرگ مجتہدین بالکل عراق سے. عراق سے ان کا ہے. اور آیت اللہ العظمیٰ آغا خوئی مرحوم جی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا بھی یہی فتویٰ ہے رحمت کہ اللہ دن کو بھی کفارہ ہے رات. اور آپ صاحب اس کا کفارہ کیا ہوگا پھر؟ اس کا کفارہ یہ ہے کہ ایک بکری اچھا. دینی ہوتی ہے یہاں واپس آ کر، لازمی نہیں ہے وہاں دے. صحیح. یہ دونوں کے لیے، مرد اور عورت نہ دونوں کے نہ لیے؟ نہ صرف مرد کے لیے عورتوں پہ نہیں ہے کفارہ نہیں ہے. عورتوں پہ نہیں ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو ان کو اجازت ہے. تو اب یہی ہے کہ جب رات کا سفر کریں گے تو اب یہ کہ نا مثلاً آیت اللہ خوئی کا یا آیت اللہ محسن حکیم یا آیت اللہ حافظ بشیر صاحب کا اب رات کا ہے مسئلہ، وہ تو چاہے دن ہو چاہے رات ہو وہ تو ان کوئی کے لیے برابر ہے. لیکن جو لوگ بچ سکتے ہیں، دیکھیں کفارہ دینا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں. بھئی 10,000 12,000 کی بکری بکری مل دے جائے سکتے ہیں ہر کوئی صاحب، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ معصیت کیوں ہو. اس سے بچا جا سکے. جب ہم بچ سکتے ہیں ایک معصیت سے تو اس سے بچیں. صحیح. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ کے سالاران جو ہیں وہ اس کا انتظام کریں گے. بہتر انتظام فرمائیں گے صحیح. کہ تاکہ وہ اب آپ پہنچ کے ایک کام تو آپ نے کر لیا، آپ نے احرام باندھ لیا، احرام، یہ پہلا کام. وہاں سے سفر آپ نے شروع کر دیا مکہ معظمہ کی طرف. اب راستے میں آپ کو کیا کرنا ہے، یہ جب تک آپ جاگ رہے ہیں تلبیہ پڑھتے جائیں. صحیح. تلبیہ پڑھیں. صحیح. اپنی گفتگو سے پرہیز کریں اور جس مقصد کے لیے جا رہے ہیں وہ بجائے اس کے کہ آپس میں ہم ایک دوسرے سے گفتگو کریں، کیوں نہ اللہ تعالیٰ سے گفتگو. اللہ اکبر، سبحان اللہ. کہ یہ اس کے ساتھ بہترین گفتگو ہے. اللہ. جس طرح قرآن مجید پڑھیں تو قرآن مجید کے قاری کے لیے کیا حکم ہے، کیا کہ ایسا ہے جیسے وہ اللہ تعالیٰ سے گفتگو کر رہا سبحان ہے، اللہ. کیونکہ قرآن مجید کلام اللہ ہے، اللہ کی کلام ہے. تو اسی طرح آپ اس سفر میں بھی، ہاں البتہ آپ کو بس میں سفر کرتے ہوئے نیند آ جاتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. وہ تو بندے کے اختیار میں نہیں ہوتا. صحیح ہے. تھکاوٹ کی وجہ سے ویسے بھی سفر ہے تو آرام، اگر کوئی مسئلہ نہیں ہے. صحیح. لیکن جب جاگیں آپ جہاں بس رکے تو پھر بہتر ہے کہ آپ وضو بھی کر لیں. صحیح. تاکہ اس مقدس لباس میں جب ہم ہوں تو باوضو ہوں. اور چونکہ پھر آپ نے وہ جو تلبیہ پڑھنا ہے وہ بھی ذات پروردگار کا، مثلاً وہ احرام کی حالت میں آپ قرآن مجید کی تلاوت کرتے جائیں. صحیح. اور درود پاک بھی، درود پاک پڑھتے جائیں، بہت بڑی عبادت ہے. اور اسی طرح ائمہ طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کی طرف سے جو منقول دعائیں ہیں، صحیح، وہ ان دعاؤں کا دعائے کمیل پڑھتے جائیں، حدیث کسا پڑھتے جائیں، دعائے توسل پڑھتے جائیں، دعائے مشلول پڑھتے جائیں، صحیح، دعائے جوشن کبیر پڑھتے جائیں. صحیح. سبحان. لیکن اب وہاں جا کر آپ کا ایک ایک سیکنڈ عبادت میں ہونا چاہیے. سبحان اللہ. دیکھیں نا، پھر قسمت کی بات ہے، پھر نصیب کی بات ہے، کب پھر نصیب ہوگا. اللہ تعالیٰ دے اسی راہ پہ خرچ ہو. ٹھیک ہے. اب آپ جب یہ سفر طے کر کے مکہ سے جب باہر پہنچیں گے، جب آپ کو مکہ کے در و دیوار اور آثار نظر آئیں تو ہماری فقہ میں حکم یہ ہے کہ تلبیہ پڑھنا بس کر دیں. صحیح. بس تو وہاں سے آپ کو بس آپ کی رہائش گاہ پہ لے جائے گی. ٹھیک ہے. سب سے پہلے. ٹھیک ہے. تو اس میں آپ نے یہ خیال کرنا ہے کہ جب آپ وہاں اتریں، ممکن ہے اس بلڈنگ میں لفٹ ہے، چونکہ وہاں ہر بلڈنگ میں لفٹ ہوتی ہے، لفٹوں میں شیشہ ہوتا ہے، شیشہ نہ دیکھیں کیونکہ احرام کی حالت میں ہے. ہاں اگر دیکھیں لفٹ میں چڑھتے ہوئے آپ نے خیال نہیں کیا اور اتفاقاً وہ جو ہے اس پہ نگاہ پڑ گئی تو اس میں خیال کریں. واش روم میں آپ جائیں شیشہ ہوگا. خوشبو حرام ہوتی ہے، خوشبو لگانا حرام، خوشبو والی چیز کھانا وغیرہ
صحیح یہ سب چیزیں، شکار صحیح کرنا حرام، شکار کا گوشت کھانا حرام، صحیح شکار کر لیں چلیں جی پھر وہ احرام اتار کے پھر کھا لیں گے، نہ 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 نہ، حرام ہے، حرام۔ صحیح اچھا اسی طرح نکاح کرنا حرام ہوتا ہے، گواہ بننا حرام ہوتا سرما لگانا، ہے، ہاں سرما لگانا، قسم کھانا، کہاں بالکل کیڑے مکوڑوں کو مارنا، بعض اوقات ہم غیر محسوس انداز میں ایسے گزرتے ہیں کہ نیچے کچھ اللہ کی مخلوق پھر رہی ہوتی ہے۔ ہاں، تو احتیاط سے گزریں، صحیح یعنی لاپرواہی نہ کریں۔ اور دیکھیں پھر اللہ تعالیٰ نے نا ایک دفعہ کیسا انتظام کیا ہے، کوئی غریب ہو، امیر ہو، صدر ہو، وزیر اعظم ہو، فقیر ہو، کوئی ہو، ایک ہی لباس، ایک دفعہ تو کہتا ہے نا اپنے فاخرانہ لباس اتار کے ایک طرف رکھ دو۔ اللہ اکبر، ہم دفتروں میں جاتے ہیں صبح تیار ہو کے، سوٹ بوٹ پہن کے، پاؤڈر شاؤڈر یہ وہ، کہا پاؤڈر نہیں لگانا، سب خوشبوئیں اتار دو، صحیح، یہ بوٹ بھی بڑے اعلیٰ اعلیٰ پہن کے تو میرے دربار میں آ رہے ہو، اللہ اکبر، میرے پاس آ رہے ہو، میرے پاس شاہ اور گدا سب ایک ہے، اللہ اکبر، کوئی نہیں ہے صدر ملک کا اور کوئی وزیر اعظم ہے جی، کوئی فقیر ہے، امیر ہے، غریب ہے، کندھے سے کندھا ملا کے طواف کر رہے ہیں۔ صحیح۔ اچھا قبلہ، یہ جو 24 محرمات ہیں ان سب کا کفارہ ایک ہی ہے نہ یا مختلف ہیں، اب ان کی ماشاءاللہ تفصیل ہیں کہ مثلا یہی جو سائے بس والے سفر کیا ہے تو پھر آپ کو ایک بکرا دینا پڑے گا، یہ بکری دینی پڑے گی، ٹھیک ہے؟ ہاں البتہ فکس چھت کے نیچے آپ آ جائیں یا اس کے نیچے سے گزر جائیں، اس کا نہیں ہے، مثلا پل کے نیچے سے گزرتے ہیں اس کا نہیں ہے، کمرے میں آپ آتے ہیں چھت ہے اس کا نہیں ہے، یہ تو فکس ہے۔ صحیح، ہاں جی، جو چھت آپ کے ساتھ یعنی اس سواری میں ہے لگی ہوئی ہے تو اس پہ ہے۔ اچھا سر، اس سے ہٹ کے اور کون کون سے کفارے ہیں؟ وہ مثلا ایک متعام ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اگر مثال کوئی وہ چھوٹا سا اگر کوئی آپ نے تقسیر کی ہے تو اس کا یہ ہوتا ہے۔ بہرحال اس کی بھی ایک بہت بڑی تفصیل ہے، صحیح، اب جب ہم حج کی کلاس لگاتے ہیں انشاءاللہ تو اس میں ہم فل ڈے انتظام رکھتے ہیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ اگلے کسی پروگرام میں ہم انشاءاللہ اس کو ڈسکس کریں گے کہ یہ جو 24 محرمات ہیں ان میں سے کون کون سے امور کو انجام دینے سے کون کون سا کفارہ واجب ہوتے اگر ہیں۔ وہ میں تو عرض کر دوں گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس اتنی وہ ٹائم کی نہیں ہے، تو انشاءاللہ جو ہے کتابیں بھی موجود ہیں، انشاءاللہ آپ تمام سامعین اور ناظرین اس کو انشاءاللہ مطالعہ بھی کریں گے۔ اچھا قبلہ، اس سے اگلا مرحلہ کیا ہے جب ہم مکہ معظمہ پہنچ گئے؟ ہاں بالکل، اگلا مرحلہ یہ ہے کہ جب آپ بلڈنگ میں پہنچ جائیں گے، سامان رکھیں گے، تھوڑا سا تھکے ہوں گے، آپ سفر کیا ہے، لیکن یہ تھکاوٹ جسمانی ہوگی، آپ کو ضرورت ہے روحانی تراوت کی، اب آپ کا دل نہیں کرے گا کہ ہم یہاں سوئیں، آرام کریں، صحیح، تو اس کے لیے حکم ہے کہ حرم مبارک بیت اللہ شریف میں داخل ہونے کے لیے غسل کریں۔ اچھا، لیکن غسل کرنے میں یہ خیال رکھیں خوشبو والا صابن آپ نے استعمال نہیں کرنا، احرام میں ہے آپ، ٹھیک ہے نا، اور پھر نہاتے ہوئے غسل کرتے ہوئے یہ نہ ہو کہ بال ٹوٹے، نہ صابن استعمال، بس صرف غسل کر لیں، غسل فقہی کہ جو فقہ جس غسل کو کہتی ہے نا، ایک غسل کا معنی تو نہانا، صرف نہا لینا، صحیح، وہ تو غسل ہے، تو غسل باقاعدہ نیت کریں کہ حرم مبارک بیت اللہ شریف میں داخلے کا غسل کرتا ہوں یا کرتی ہوں قربتاً اللہ، صحیح، اللہ تعالیٰ وہ جو طریقہ ہے کہ پہلے سر، پھر گردن، پھر دایاں حصہ پورا، پھر پورا بایاں حصہ، غسل کا جو طریقہ ہے، صحیح، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بھی دیکھیں آپ سفر کر کے آئیں، تھکے ہوئے ہوں گے، میرے گھر میں تھک کے نہ آئیں، وہ نہ ہو کہ اعمال کرتے کرتے آپ اکتا جائیں، صحیح، تو اپنے آپ کو ذرا تر و تازہ کر کے آئیں، سبحان اللہ، اور یہاں کی روحانی خوشبو جو ہے وہ آپ اس سے فیض یاب ہوں۔ صحیح، تو اب پھر بیت اللہ کی طرف جائیں تو آپ کی نظریں احترام سے جھکی ہوئی ہوں، آہستہ آہستہ قدم اٹھائیں، بڑے احترام کے ساتھ، اور عز و انکساری کے ساتھ، صحیح، فاخرانہ انداز نہ ہو، نہ فاخرانہ انداز، فخر تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی اتروا دیا، صحیح ہے، فخر یہی ہوتا ہے لباس سے ہوتا ہے، سوٹ بوٹ سے ہوتا ہے، وہ اللہ نے کہا اتار کے آؤ، ٹھیک ہے، ہم نے یہاں کبھی ہوائی چپل پہنی ہی نہیں تھی، صحیح، لیکن وہاں اللہ کہتا ہے بھی دیکھو پاؤں بھی ایسے ہوں کہ ان میں نہ کوئی جرابیں ہوں، نہ بوٹ ہو، نہ کچھ ہو، بالکل، اب جوتی اس لیے پہنے کہ تاکہ راستے میں کوئی نجاست وغیرہ کوئی چیز نہ لگ جائے، ٹھیک ہے، تو پہنچ گئے ہم بیت اللہ، اب حکم ہے کہ وہ بیت اللہ شریف میں داخل ہوں باب بنی شیبہ سے، صحیح، باب بنی شیبہ، حکم ہے باب بنی شیبہ سے لیکن باب بنی شیبہ انہوں نے بند کر دیا ہے، اچھا، بند کر دیا،
اب اس کا بھی فلسفہ کہ بھئی باب بنی شیبہ کے لیے حکم کیوں ہے، یہ بھی ایک بہت بڑی تاریخ ہے. صحیح. تو اب یہ ہے کہ وہ باب السلام سے ہم داخل ہوتے ہیں، باب السلام سے. تو اب وہاں دروازے پہ کھڑے ہو کے دخول حرم کی دعائیں ہیں، صحیح، وہ پڑھیں. صحیح. اچھا قبلہ، یہ پہلے عمرے کی دفعہ باب السلام سے داخل ہوں یا ہر دفعہ ہمیں وہیں سے آنا نہیں، چاہیے؟ یہ جب پہلے جائیں تو باب السلام سے داخل ہو تو اس کا بہت بڑا جو ہے وہ اجر ہے اور ثواب ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد مثلا میں نے وہاں 10 دن رہنے ہیں، پھر میں دوسرے دن تیسرے دن پھر میں کسی اور بھی دروازے سے داخل ہو سکتا ہوں؟ ہاں، ہو سکتے ہیں. تو البتہ یہ ہے کہ جب بھی جائیں حرم مبارک تو ممکن ہو سکے تو کوشش تو کریں غسل کر کے جائیں. اچھا، غسل دخول حرم جو ہے وہ کر کے جائیں. اس کا اور بہت اسی طرح وہ جو دعائیں اور مناجات آپ ہاں فرما رہے مناجات ہیں وہ بھی پڑھے. تھے. ٹھیک ہے. لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا، یا جو یا ادھر عربی نماز سے کا ٹائم ہو گیا ہے، یا جو عربی نہیں جانتے یا ہوتے. نہیں جانتے. اور کوشش تو یہ کریں نا وہ سیکھیں، صحیح. سیکھ کے جائیں. ہم اپنے دنیاوی معاملات میں کیا کوشش کرتے ہیں؟ بالکل سب کچھ سیکھتے ہیں. بالکل. تو یہ عربی ہے، مسائل فقہ ہیں، تو ان کے ساتھ دلچسپی پیدا کریں. بلکہ اگر انشاءاللہ ٹائم ملا تو میں اس کے بارے میں امام رضا علیہ السلام کا فرمان بھی سنا دوں گا کہ مسائل فقہ جاننے کی کیا اہمیت ہے. تو اس کے بارے میں عرض کر دوں گا انشاءاللہ. صحیح. تو اب آپ حرم شریف میں جب داخل ہو رہے ہیں، سب سے پہلے آپ کی نگاہ خانہ کعبہ پہ پڑے گی. صحیح. اچھا قبلہ، داخلے کے وقت اگر کوئی اجتماعی دعا اگر ہم پڑھتے ہیں، مثلا جیسے ہمارا ایک گروپ ہے، قافلہ ہے، 50 بندے ہیں، اور اس میں کوئی ایک عالم دین ہے جن کی تلفظ بھی بہترین ہے، جن کی مخارج بھی اچھے ہیں، تو وہ پڑھ لے اور باقی تمام احباب اس کو سماعت کر لیں، تو وہ بھی کافی ہے اس کے لیے؟ کوشش تو کریں کہ دہراتے جائیں ساتھ ساتھ. ٹھیک ہے. اور اس کی ابھی سے یہیں سے ٹریننگ شروع کر دیں. ٹھیک ہے. یہ ایک کلاس کافی نہیں ہوتی ہے. ہاں. باقاعدہ اس میں اب مثلاً طواف کی دعائیں ہیں، صفا مروہ کی دعائیں ہیں، تو جو لوگ قرآن پڑھ سکتے ہیں وہ تو دعاؤں کو آسانی سے پڑھ سکتے ہیں. صحیح. صرف یہ ہے کہ ایک دفعہ ان کو ریوائز کرنا پڑے گا، ٹریننگ دینی پڑے گی کہ بھئی وہ ان کا تلفظ صحیح ہو، مخارج صحیح ہوں. ہاں، جو مولانا صاحب پڑھتے جائیں ان کے ساتھ ساتھ آپ اسی طرح اس کو دہراتے جائیں. خوب اگر نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم سماعت تو کریں. ٹھیک ہے. جی. اور پھر ساتھ ساتھ درود شریف پڑھتے جائیں. ٹھیک ہے. لیکن پہلی کوشش یہی فرمائیں کہ اس کو جانے سے پہلے آپ سیکھیں. صحیح. اچھا قبلہ، وہ جو دعا آپ نے فرمائی تھی کہ وہ جو جب آپ بیت اللہ کو دیکھیں تو وہ دعا کس وقت مانگنی ہے؟ وہ جیسے ہی اب آپ داخل ہو رہے ہیں نا، جیسے ہی خانہ کعبہ پہ آپ کی نگاہ پڑے تو فوراً ایک تو فی البدی کام ہوگا، آپ چاہیں نہ چاہیں ہوگا. وہ کیا ہوگا؟ آنسو آ جائیں گے. چلو آپ پہنچ گئے. کیا بات ہے، کیا بات. بے ساختہ، بے فی البدی، کہ وہ اس لیے یعنی جسم میں کپ کپی پیدا ہو جاتی ہے کہ یا اللہ مجھ جیسا گناہگار اور کعبے کی زیارت، اللہ یہ تیری عطا ہے. سبحان اللہ. میں تو اس قابل نہ تھا، تو نے مجھے یہاں پہنچا دیا. سبحان اللہ. کہ اتنا میں وہ سعادت مند ہو گیا ہوں کہ میرا کون سا عمل تجھے پسند آ گیا. سبحان اللہ. اور دعا قبلہ وہیں پہ پھر دعا، اور اگر اسی گریہ کے ساتھ دعا مانگے تو پھر زیادہ قبولیت ہے. کہ وہ دعا، جب دعا کا آٹا جب آنسوؤں کے پانی میں گوندا جائے گا تو اس سے آپ کو جنت کے کھانے ملیں گے. آٹے سے کھانے ہی بنتا ہے نا، روٹی بنتی ہے نا. سبحان اللہ. تو وہ مکس ہو جائے تو سبحان اللہ اس میں کیا ہے. اور دعا یہی جو آپ نے پہلے فرمائی ہے کہ ہماری مستجاب دعا ہو جائیں. اور پھر وہاں پر اس کے ساتھ ہی آنسوؤں کی کیفیت میں آپ کے اوپر جو وجد طاری ہوگا نا، اسی حالت میں مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی دعائے کمیل کا وہ جملہ یاد کریں. اچھا. یا سری الرضا اغفر لمن لا یملک الا الدعاء. اے اپنے گناہگار بندوں پہ جلدی راضی ہو جانے والے رحیم و کریم و مہربان اللہ، کہ بخش دے اس کو کہ جس کا دعا کے سوا اور کوئی سہارا بھی نہیں، کوئی چارے کا دعا ہی کر سکتے ہیں بس. اور تو دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، تو مناجات کو قبول کرنے والا ہے. ہماری تو یہی کوشش تھی جو ہم نے کر دی. صحیح. اب آگے تو نے مہربانی فرمائی. بالکل. اب اس کے لیے میں معذرت کے ساتھ اس کے لیے میں ایک جملہ عرض کر دوں
تو یہ عمرے پہ جانے سے پہلے، زیارات پہ جانے سے پہلے آپ نے چند کام کرنے ہیں جن کو مقدمات آپ کہہ لیں، وہ صحیح، خمس کی ادائیگی کریں اللہ اکبر، کہ جب آپ جنت البقیع میں جناب سیدہ کی قبر مبارک پہ جائیں گے تو کم از کم سرخرو ہوں گے، بی بی تیرا حق ادا کر کے آئے، اللہ اکبر، اور یقین کامل ہے کہ جس میں ایک رتی برابر شک نہیں ہے کہ جو مومنین خمس ادا کرتے ہیں جناب سیدہ سلام اللہ علیہا خود بذات ہی خود ان کو دعا دیتی ہیں، اللہ اکبر، ان کو دعا دیتی ہیں، انہوں نے میری اولاد کا خیال رکھا ہے۔ اور مدینہ منورہ کے بارے میں جو 2 حکم ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ حکم ہے کہ جب آپ مدینہ منورہ جائیں 3 روزے رکھیں۔ اچھا، حالانکہ ہماری فقہ میں، بلکہ ہمارے برادران اہل سنت کی فقہ میں بھی یہ ہے مسافر کے کہ مسافر روزہ نہ رکھے، صحیح، اور نماز بھی اس کی قصر ہے، ٹھیک ہے، مسافر کا معنی کیا ہے؟ ایک تو لغوی معنی ہے جو سفر میں ہو، فقہ کسے مسافر کہتی ہے؟ فقہ اس کو مسافر کہتی ہے جہاں جس نے 10 دن نہ رہنا ہو۔ صحیح، ہاں، اگر 10 دن رہنا ہے تو پھر روزہ بھی رکھ سکتے ہیں اور نماز بھی پوری پڑھ سکتا ہے، بالکل صحیح، اب فقہ کہتی ہے کہ جس نے 10 دن نہیں رہنا وہ روزہ نہ رکھے، اگرچہ آپ نے مدینہ منورہ میں 10 دن نہیں رہنا، پھر بھی حکم ہے کہ 3 روزے رکھے۔ اچھا، اس کی علت بھی، اور اس کو، ہاں اس کی علت بھی میں بتاتا ہوں، اور اس بات کو اور اس مسئلے کو تمام مجتہدین اعظام نے اپنی توضیح المسائل میں درج فرمایا ہے۔ ٹھیک ہے، اب سوچیں یہ، اچھا یہ دیکھیں، یہ حکم مکہ کے لیے نہیں ہے، صحیح، مدینہ منورہ کے لیے ہے، یہ حکم کربلا کے لیے نہیں ہے، اللہ اکبر، کسی اور جگہ کے لیے نہیں ہے، اللہ اکبر، صرف اور صرف مدینہ منورہ کے لیے۔ اللہ اکبر، اب آپ تھوڑا سا پرواز تو کریں، پہنچیں تو صحیح، کیوں ہے؟ ہاں، یہ حق کے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ، سبحان اللہ، جو 3 روزے کہ بی بی نے جو 3 روزے رکھے شہزادوں کی صحت یابی کے لیے، سبحان اللہ، تو جو کوئی بھی مدینے جائے ولے مسافر ہے، اللہ اکبر، 10 دن نہیں رہنا، اللہ اکبر، تو وہ 3 روزے رکھے اللہ، اور بی بی کا۔ اور دوسرا حکم کیا ہے کہ جب مدینہ منورہ جائیں جی، تو مدینہ کے سادات فقراء کی امداد کریں، یہ بھی مدینہ کے لیے حکم ہے۔ صحیح، تو اب وہ روزوں کا بھی حکم ہے، اور وہ جب سب نے روزے رکھے تو وہ سورت سورہ دہر نظر آئی، جی، سورہ جس کا نام سورہ انسان بھی ہے ہاں، کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ سبحان اللہ، ایک دن مسکین آ گیا، سب نے کھانا اٹھا کے دے دیا، سبحان اللہ، دوسرے دن یتیم آ گیا، یتیم آ گیا، سب نے افطاری کے لیے جو کھانا آیا ہوتا وہ اٹھا کے دے دیا، تیسرے دن کون آیا؟ اسیر آ گیا، پھر بڑی عجیب بات نہیں ہے یہ؟ مسکین کا آنا سمجھ میں آتا ہے، گھر سے اٹھا آ گیا، ٹھیک ہے، یتیم کا آنا سمجھ میں آتا ہے، گھر سے اٹھا آ گیا، صحیح، اسیر کسے کہتے ہیں؟ صحیح، اسیر تو قیدی کو کہتے ہیں، جی، اور قیدی کہاں ہوتا ہے؟ جیل میں ہوتا وہ ہے، جیل سے کیسے آ گیا؟ زندان سے، وہ جیل سے کیسے آیا؟ تو مطلب یہ تھا کہ اے آل محمد، آج آپ کے در پر آپ کی محبت کا قیدی آیا کھڑا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، تو سب نے کھانا۔ اب اس کی بھی تفصیل ہے، وہ کون آیا تھا؟ صحیح، تو انشاءاللہ قبلہ اس پہ پھر کبھی اس کو کھولیں گے، آپ نے بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی۔ اچھا قبلہ، یہ جو آپ نے دوسرا مرحلہ فرمایا کہ جب بھی آپ مدینے جائیں تو آپ مساکین جو سادات ہیں ان کی یا فقراء ہیں ان کی مدد کریں، ٹائم تھوڑا ہوتا ہے ہمارے عمرہ ادا کرنے والوں کے پاس، وہ کیسے ڈھونڈیں؟ وہ یہ ہے کہ مشکل ہوتا ہے ہمارے لیے، ہم تو وہاں کے رہنے والے نہیں ہیں، ہمیں تو پتہ نہیں ہے، وہاں کے جو علماء ہیں صحیح، ان کے حوالے کر دیں۔ ٹھیک ہے، وہاں ایک پروگرام ہوتا ہے، یہ جانتے ہوں گے فاروق بھائی، جواد بھائی، کہ لنگر امام حسن علیہ السلام اللہم صلی کا انتظام ہوتا ہے ہر روز صحیح، بلا ناغہ نماز ظہرین کی جماعت کے بعد، ٹھیک ہے، تو وہاں ہم جاتے ہیں تو وہاں پہ اپنا ہدیہ، مولانا صاحب کو دے دیتے ہیں، ہم تو نہیں جانتے، صحیح، آپ بہتر جانتے ہیں، تو آپ یہ غرباء سادات مستحقین کو آپ دے دیجیے، ان کو بتا دیں کہ یہ ہے۔ صحیح قبلہ، اس سے اگلا مرحلہ طواف، ہاں، خانہ کعبہ کا طواف۔ اب آپ جب مسجد الحرام میں پہنچیں گے 2 رکعت تحیہ مسجد پڑھیں،
یہ تو ایک چھوٹی سی مسجد میں جائے نا، یہاں بھی تو حکم ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھو، اس کا ہدیہ ادا کرو، تو وہ تو بیت اللہ ہے، ہیڈ آفس ہے، سبحان اللہ، تمام دنیا کی مساجد کا ہیڈ آفس ہے، صحیح، ٹھیک ہے نا. تو 2 رکعت نماز تحیہ میں 2 رکعت نماز شکرانہ پڑھیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ مجھ جیسے گناہگار کو یہاں پہنچا. اور 2 رکعت نماز قضائے حاجات پڑھیں کہ صحیح، میری مرادیں، میری حاجتیں پوری ہو وہ جائے، پوری ہو جائے. صحیح. تو 6 رکعت نماز، 6 رکعت نماز ہوگی. تو اس کے بعد آپ کا یہ دوسرا کام شروع ہوگا. عمرہ مفردہ کے 7 جو واجب عمل ہیں ان میں سے دوسرا، وہ ہے خانہ کعبہ کا طواف. ٹھیک ہے. طواف کا لفظی معنی ہے چکر لگانا، لیکن اس طواف، یہ طواف کا معنی کیا ہے؟ بیت اللہ شریف کے گرد 7 چکر لگانا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا. ٹھیک، وہ کہاں سے اسٹارٹ ہوں گے، کہاں پہ ختم ہوں گے، ٹھیک ہے نا. وہ اس کی اسٹارٹنگ ہے حجر اسود سے. ٹھیک ہے، 4 کونے ہیں خانہ کعبہ کے. ٹھیک ہے، ایک کونا ہے جس میں حجر اسود نصب ہے. ٹھیک ہے، اب اس کی بھی ایک تاریخ ہے حجر اسود کی، جی، تو وہاں سے وہ شروع. اب میں آپ کو نا اس کی پریکٹس کر کے بتاتا ہوں کہ آپ نے وہاں سے جو نیت کرنی ہے، اسٹارٹ کرنا ہے، وہ کیسے کرنا ہے. احرام آپ نے پہنا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا. تو حجر اسود سے شروع ہوگا، حجر اسود پہ ختم ہوگا، ایک ہو جائے گا، ایک طواف ہوگا. صحیح، ایک طواف ہو ہوگا، جائے گا، یعنی 7 چکر. ہر چکر حجر اسود پہ شروع ہوگا، حجر اسود پہ ختم. ختم ہوگا، 7 چکر پورے کریں گے تو ایک طواف بنے گا، ٹھیک ہے، اور اس سے نہ کم نہ اس سے زیادہ. ٹھیک ہے، یہ متفقہ علیہ جو ہے صحیح، کہ 7 چکروں کا ایک طواف. اب اس کے لیے کچھ مراحل. ایک یہ کہ جس طرح نماز واجب یا نماز سنت بغیر وضو کے نہیں ہو سکتی، صحیح، خانہ کعبہ کا طواف بھی بغیر وضو کے. نہیں ہو سکتا، تو پہلے آپ یہ کنفرم کریں کہ آپ کا وضو کیا ہوا ہے صحیح، اور وہ سلامت. تو اب جب آپ آئیں گے تو اس میں یہ ہے کہ اب دیکھیں، اگر ایک وہ 4 کونے والی میز ہو نا، جی، تو اس کو رکھ کے تو اس پہ ہم صحیح پریکٹس کر سکتے اور ہیں، سمجھا بھی سکیں گے صحیح، کہ حجر اسود والا کونا ہے، یہ رکن عراقی ہے، یہ رکن شامی ہے، اور یہ یمانی ہے، حجر اسود کے بالکل بیک پہ جو کونا ہے وہ یمانی، وہ رکن یمانی ہے، ٹھیک ہے، کہ جہاں سے دیوار کعبہ شق ہوئی تھی، اور اس کی علامت اور نشانی آج بھی موجود ہے، سبحان اللہ، وہ آپ اس جگہ کی زیارت کریں گے. صحیح. قبلہ جب ہم نے یہ 7 چکر لگا لیے، اس کے بعد کا مرحلہ؟ اس کے بعد کا مرحلہ ہے کہ بیچ میں کچھ مستحب وہ ہے اپنا نہیں، یہ ہے کہ طواف کے بعد 2 رکعت نماز طواف ہے. ٹھیک ہے، 2 رکعت نماز طواف ہے. اور طواف کے دوران تلبیہ کی نہ ورد کرتے رہے؟ بالکل نہیں، بالکل اچھا، نہیں. بلکہ دوران طواف ہر چکر کی اپنی اپنی ایک دعا ہے، اچھا، جو اس کتاب میں درج ہے ٹھیک ہے، غالباً، اس کتاب میں موجود ہے، اور کتابیں ہیں ان میں بھی وہ درج ہیں. تو وہی پھر اس کا مسئلہ وہی آ پڑتا ہے کہ بھئی پڑھ تو سکے تو اس کی پریکٹس کریں. ابھی آپ کے پاس ٹائم ہے، صحیح، اور اگر مجھ سے آپ اور ٹائم بھی لیں تو میں آپ کی خدمت میں ہوں، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے، انشاءاللہ، لیکن اسٹڈی کر کے جائیں، صحیح، تیاری کر کے جائیں، صحیح، فیض حاصل کریں وہاں جا کر. یہ نہ ہو کہ بس وہاں صرف چکر لگا کے آ جائیں. اب 7 چکر اور 7 چکروں کی الگ الگ سے دعائیں ہیں جن کی تلاوت کرنی چاہیے. ہاں، اگر یہ ہے کہ کوئی حتی الامکان کوشش کے باوجود بھی وہ نہیں پڑھ سکتے، جان کے نہیں، کوشش کے باوجود، کوشش کے بعد وہ جانتے ہیں کہ ہم نہیں پڑھ سکتے، درود شریف پڑھتے جائیں. صحیح، ٹھیک ہے، لیکن طوافوں کے چکروں کی گنتی میں وہ خلل نہ آئے. دیکھیے، ان دعاؤں کے پڑھنے کا فائدہ اور ہوتا ہے کہ وہ گنتی یاد رہتی ہے. ٹھیک ہے، یہ پہلے چکر کی دعا، یہ دوسرے چکر کی دعا، یہ تیسرے کی، یا یہ چوتھے کی. تو اب آپ جب حجر اسود سے چلیں گے تو چکر لگا کے پھر حجر اسود پہ پہنچیں گے، ایک دعا ختم ہو جائے گی، آپ کا آٹومیٹک ایک چکر ختم، دوسرا شروع. اب دوسرے چکر پہ دوبارہ نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. صحیح، جس طرح یہ نماز کی کیفیت ہے نا، ہم 3 رکعت پڑھتے ہیں، 4 رکعت پڑھتے ہیں، 2 رکعت پر ایک ہی نیت کرنی ہوتی ہے نا. جی، یہ تو نہیں ہے کہ پہلی رکعت کی علیحدہ کریں، دوسری رکعت کی علیحدہ کریں، نہ، طواف کی بھی یہی پوزیشن ہے. ٹھیک ہے، خود بخود وہ صحیح، اب اس میں چکر میں آپ نے شامل کہاں سے ہونا ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی میں آپ کو بتا چکے ہیں کہ حجر اسود سے اس کا آغاز کریں، ہاں،
اور تو اگر آپ حجر اسود سے ہی انٹر ہو نا، صحیح آپ کے لیے بھی مشکل ہوگی، طواف کرنے والوں کے لیے بھی مشکل ہوگی. صحیح آپ کو ایک چکر فالتو لگانا پڑے گا صحیح بغیر نیت کے، وہ آپ کے طواف میں شمار. نہیں ہوگا. وہ آ جائیں آپ حتیم کی طرف، ٹھیک ہے، جہاں رکن عراقی اور رکن شامی کے کے درمیان میں. درمیان جہاں اوپر مزاب الرحمت ہے، اس کی مین نشانی جو ہے وہ یہ ہے. ٹھیک ہے. وہاں سے آپ انٹر ہو جائے، تھوڑی 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 آپ جگہ بناتے جائیں، کسی کو دھکا بھی نہ دیں. صحیح آپ کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہیں نہ ہونی پہنچائے. ٹھیک ہے. کوئی آپ کو تکلیف نہیں پہنچائے گا جان بوجھ کر نہیں. کوئی کسی کو دھکا، ہر بندہ عبادت میں مصروف ہوتا ہے. سبحان اللہ. ہاں اتفاقاً کوئی دھکا لگ جائے تو کو اس سے آپ بھی ناراض نہ ہو، صرف نظر کر دیں. صرف اس کو معاف کر دے. ٹھیک. اور کیوں اس نے بھی آپ کو جان کے دھکا نہیں دیا. صحیح ہے. یہ خیال. صحیح. تو آپ وہ جب طواف کے وہ پہنچے قریب اس کے، تو حجر اسود کے پہنچنے سے پہلے اپنے آپ کو نیت کے لیے آمادہ کر لیں. اب وہاں ایسا نہ ہو کہ کوئی کہے بھائی مجھے بھی نیت کراؤ. ہاں بھائی وہ اپنی کرے یا آپ کو کرائے؟ ہاں تو اس کا حل کیا ہے؟ پہلے تیاری کرے، پہلے اپنے آپ کو. بھائی جب ہم نے حجر اسود کے قریب پہنچنا تو کیا کرنا ہے ہم نے؟ صحیح. ہاں جی. اب کوئی مولوی صاحب کو کہے مولوی صاحب مجھے بھی نیت کرائیں، وہ مولوی صاحب نے اپنی نیت بھی تو کرنی ہے. ہاں ایک یعنی سوتر یا 1 انچ کا کروڑواں حصہ بھی حجر اسود سے آگے کراس کر گئے، وہ نیت نہیں ہوگی، وہ طواف آپ کا نہیں ہوگا. نہیں ہوگا. صحیح. پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ پھر آپ کو ایک چکر دوبارہ فالتو لگانا پڑے کیونکہ گا. وہاں سے واپس آنا وہاں مشکل سے ہوتا ہے. ریورس نہیں ہو سکتا. اگر ریورس کریں گے تو آپ کو بھی تکلیف ہوگی، دوسروں طواف کو کرنے والوں کو بھی تکلیف ہوگی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. 7 چکروں کے بعد 2 رکعت نماز طواف آپ نے فرمایا. ہاں نہیں، ابھی ذرا 1 منٹ مجھے دیں جی. طواف کے بارے میں. جی. اب طواف جب کریں تو اس کے احکام کیا ہیں؟ صحیح. کو نہ چومیں. ٹھیک. تو ایک اس کے بعد تو اب آپ جب چلیں گے تو اب یہ حجر اسود والے کونے کے جوں ہی قریب آپ پہنچیں گے صحیح. تو اپنے آپ کو اٹینشن رکھیں، نیت کے لیے تیار رکھیں، آمادہ رکھیں. تو بس آپ کا وہ حجر اسود کے آمنے سامنے ہوں، آپ کی نیت مکمل ہو کہ عمرہ مفردہ کے لیے خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہوں. اب جن کی منت تھی، دیکھیے جس نیت کا آپ نے احرام باندھا تھا اگلے 6 عملوں میں وہی نیت چلے گی، صرف عمل کا نام تبدیل ہوگا بس. صحیح. آپ نے واجب کی نیت کی تھی، یہ بھی واجب ہوگا. آپ نے صرف قربتاً اللہ کی نیت کی تھی احرام میں، یہاں بھی قربتاً اللہ ہوگا. ٹھیک ہے. بس اتنا ہوگا. تو اب آپ نیت کر کے چل پڑے. اب اس میں یہ کرنا ہے کہ آپ کا بایاں کندھا جو ہے وہ دیوار کعبہ کی طرف رہے. تو اس میں اپنے آپ کو کیا رکھیں؟ ترچھا رکھیں. صحیح. خصوصاً موڑ پر. اب اگر میں نے خیال نہ رکھا، مثال یہ میں جا رہا ہوں اور میں نے وہ کندھے کا خیال نہ رکھا اور یہ پہنچ گیا، نتیجہ کیا نکلا؟ آگے ہو گیا. میں دیوار یہاں ختم ہو گئی، میں آگے. لیکن اگر میں نے آپ کو ترچھا رکھا تو موڑ پہ بھی ایسے ہی وہ میرا کندھا کیا رہے گا؟ ترچھا ہی رہے گا، کعبے کی طرف ہی رہے گا. صحیح. اچھا پھر یہ دیکھیں کہ یہ ہے نا حجر اسود، یہاں ہے خانہ کعبے کا دروازہ اور یہاں پر ہے مقام ابراہیم. وہ کتاب دکھائے نا، اس کا فوٹو مقام ابراہیم کا، وہ بڑا واضح فوٹو ہے مقام ابراہیم کا، کہ اپنے آپ کو دوران طواف مقام ابراہیم اور دیوار کعبہ کے درمیان رکھیں. یہ ہے ادھر، یہ واضح، یہ مقام ابراہیم کہ اس کے اندر وہ پتھر پڑا ہے کہ جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم نے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی. سبحان اللہ. لیکن انہوں نے وہ گلوب لگا دیا ہے، شیشہ لگا ہوا ہے، تو لوگ قریب ہو کے شیشے سے دیکھتے ہیں تو وہ ہٹاتے ہیں. صحیح. تو یہ اچھا. اب دیکھیے دیوار کعبہ اور مقام ابراہیم کے درمیان 16.5 ہاتھ کا فاصلہ ہے. اس نقطے کو ذرا توجہ سے سماعت فرمائیں. ماشاء اللہ آپ سارے توجہ فرما رہے ہیں، اس کو ذرا خاص. 16.5 ہاتھ کا فاصلہ ہے. مقام ابراہیم تو ایک جگہ فکس ہے نا، پورے چکر میں تو نہیں ہے نا، لیکن آپ نے پورے چکر میں یہ خیال رکھنا ہے کہ 16.5 ہاتھ سے باہر نہ جائے، خصوصاً موڑ پر اور خصوصاً حتیم والی موڑ پر.
اگر آپ نے یہ بات یاد رکھی تو وہاں یاد آئے گی، تو وہاں پھر التجا ہے کہ جب یاد آ جائے تو دعا کریں کہ جب ہم یوں چل رہے ہوں گے تو وہ موڑ پہ ہمیں ذرا خاص خیال رکھنا ہوگا حتیم والے میں کہ، اور یہ بھی خیال رہے کہ طواف کے دوران حتیم کی دیوار کو ٹچ نہ کریں، قریب ہوں ٹچ نہ کریں، نہ آپ کے کپڑے لگے نہ آپ کے جسم لگے، صحیح، تو آپ اس طرح یوں چلتے جائیں اور ہر کونے کی موڑ پہ خاص خیال رکھنا ہے، خاص خیال کہ وہاں رکھنا کہ سے میرا کندھا ہے وہ۔ خانہ کعبہ کی طرف ہو. تو ٹھیک، اب یہ جب آپ ادھر سے چلے حجر اسود پہ پہنچے، ایک ایک مکمل دوسرا شروع، پھر چلے پھر آئے دوسرا مکمل تیسرا، اسی طرح 7 چکر پورے۔ صحیح، تو 7 چکروں سے نہ کم ہو نہ زیادہ، جیسے نماز کا 4 ہے نا، 4 سے نہ کم ہو 4 سے زیادہ۔ اب میرا دل چاہے کہ میں 5 پڑھ لوں، ہو جائے گی؟ نہیں، نہیں ہوگی، نہیں ہوگی۔ اور کم کر دوں، میں تھکا ہوا ہوں، چلو آج عشاء کی نماز میں 3 رکعت پڑھتا ہوں، نہیں ہوگی۔ جو شریعت کا حکم ہے ہمیں قطعاً اختیار نہیں ہے کہ ہم اس میں کمی بیشی کریں۔ صحیح، میرے خیال میں اشارہ بھی سمجھ آ گیا، بالکل بالکل، کسی چیز میں کمی بیشی نہیں ہم کر نے نہیں سکتے. کریں۔ ٹھیک ہے، ہاں ہم اللہ فرمائے یا ہمارے ائمہ طاہرین فرمائیں آمنا وسلمنا، صحیح ہم تو ان کے پیروکار ہیں، ہم نے ان کی بات مانی ہے، صحیح ہم نے اپنا دین کو رائے نہیں دینی، دین سے رائے لینی ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے قبلہ. طواف ہم نے مکمل کر لیا، فرمایا کہ طواف کے بعد 2 رکعت نماز طواف کو بجا ہاں لینا. اب یہ ہے کہ 2 رکعت نماز طواف۔ اب دیکھیے اس کے بارے میں بھی خصوصی توجہ فرمائیں گے کہ طواف والی نماز کے بارے میں حکم ہے کہ اس سائیڈ پہ پڑھیں جس سائیڈ پہ مقام ابراہیم ہے۔ ویسے تو آپ چاہیں جو نماز جدھر پڑھنا چاہیں آپ کا رخ قبلے کی طرف ہوگا، ٹھیک ہے، اور وہاں یہ بھی میں عرض کر دوں، آپ میں سے کئی حضرات ہوں گے جو پہلی دفعہ جا رہے ہیں، وہاں نماز جماعت گولائی میں ہوتی ہے، لمبائی میں نہیں ہوتی۔ کیوں کہ اگر لمبائی میں ہو، اب دیوار یہاں ختم ہو گئی، جو لوگ ادھر بیٹھے ہوں گے ان کا رخ قبلے کی طرف تو نہیں ہوگا، ہاں، تو کعبہ شریف کی طرف رخ کے لیے وہ نماز